أشهد أن لا إله إلا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل جس طریقے سے میں درود شریف پڑھا ہوں مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت حافظ و قاری مولانا عمران رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اور اس مسجد کے ذمہ دار حضرات، ان سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سنی دعوت اسلامی کے قافلے کو ایک دن مسجد غوثیہ کے اندر ٹھہرنے کی اجازت دی اور بڑی خدمت کی مہمان نوازی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سارے حضرات کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کا اللہ مہمان بنائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں، اور یاد رکھ لیں یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو مومن ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اپنے مال سے بڑھ کر آپ سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم اب بھی مومن نہ بنے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، میں اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت فرماتا ہوں۔ تب بھی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب بھی مومن نہ بنے۔ پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس مال سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں کی جان سے بڑھ کر، حتیٰ کہ عمر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہاں عمر، تم اب مومن بن گئے۔ تو یہاں سے ایک ہمیں پیغام مل رہا ہے، اس وقت تک ہم مومن نہیں بن سکتے کہ جب تک ہماری دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم اپنی جان سے بڑھ کر اپنے پیغمبر سے محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں پہ مومن ہونے کا تاج عطا فرمائے گا۔ اب مومن ہونے کے بعد اس مومن کی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مومن کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر، مومن دیکھنے میں کس طریقے کا نظر آتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی پہچان کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم اس کو دیکھ لو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، جان لو کہ اس شخص کو مومن کہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نظر آنے والے عکس کو دیکھ کے پہچانیں کہ اس کے اندر نظر آنے والی صورت، اس شخصیت کو دیکھ کر، اس صورت کو دیکھ کر ہمیں کیا اللہ یاد آتا ہے؟ کیا ہمیں رسول یاد آتا ہے؟ یقیناً آج ہماری شکل اور صورتوں کو دیکھ کر ہمیں ناچنے تھنکنے والا ہیرو تو ضرور یاد آتا ہے، کوئی کرکٹر کی یاد ضرور آ جاتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں کبھی اللہ اس کے رسول یاد نہیں آتے، اس لیے کہ ہم نے اپنا اس طریقے کا حال
مال بنا رکھا ہے، ہم نے اپنی سر کی مانگیں یہود و نصارہ کے طرز پہ سجا رکھی ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں کے سروں کے ہیئر سٹائل دیکھے پتہ چل جاتی ہے کیا مومنوں نے بھی کبھی اس طریقے کی کٹنگ کروائی تھی؟ آج ہمارے چہروں پہ وسترے چلنے والے صورتیں بیان کر رکھے ہیں، یہ ایک عاشق رسول کا چہرہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ آج پھٹے پرانے لباس، جبکہ پیسے دے کر لوگ پھٹے پرانے لباس خرید کر یعنی مغربی تہذیب کے مطابق فیشن اپنا کر لوگ اللہ اکبر اپنی زندگی کا لمحہ گزار رکھے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس طریقے کا لباس پہننے والوں کو دیکھ کر کوئی ہیرو تو یاد ضرور آ جاتا ہے، اسے کبھی اللہ یاد نہیں آتا، اسے کبھی رسول یاد نہیں آتے۔ اور جان لیں ہم اللہ اکبر دنیا کا فیشن عمل کر کے دنیا کی کوئی عزت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ لوگ محض اللہ اکبر ایک تصویر واٹس ایپ پہ شیئر کر کے، فیس بک پہ اپلوڈ کر کے لوگوں کی کمنٹس دیکھ رکھے ہیں، لوگوں کی داد وصول کرنے کو فکر مند ہیں کہ دیکھیں میری اس والے ہیئر سٹائل کو دیکھ کر، میری اس والے لباس کو دیکھ کر لوگ مجھے کتنا لائک کرتے ہیں، لوگ مجھے کیا کمنٹس کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان دنیا داروں کے لائکس اور دنیا داروں کے کمنٹس نہ ہماری عزت کے اندر اضافہ کر سکتی ہیں، نہ ہمیں ایک وقت کی روٹی دیکھ سکتی ہے۔ یاد رکھ لیں اللہ اکبر، ساری دنیا مل کر ہمیں لائک کر لیں، ساری دنیا ہمیں پسند کر لیں اور اللہ اس کے رسول ہمیں ریجیکٹ کر دے، قسم خدا کی اس انسان کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ وہ دنیا کا سب سے کم ترین اور بد نصیب شخص ہوگا جسے اللہ اس کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا ہو۔ اب مجھے بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی سنت کے سانچے میں ڈل کر اللہ اکبر اب اسے دنیا ڈیلیٹ کر دے، دنیا کا ہر فرد اس کو ان لائک کریں، اس کو دنیا ریجیکٹ کریں، داد میں لوگ اس کو برا بلا کہیں، تمہارے چہرے پر حسین چھلکتی ہوئی داڑھی کو دیکھ کر، نورانی صورت کو دیکھ کر دنیا کا انسان تو کہہ سکتا ہے تم نے بھری جوانی کے اندر چہرے پہ داڑھی رکھ لی، اللہ اکبر تم تو فلاں ہیرو کی طرح نظر آتے۔ آج بھی اگر تم داڑھی کو اس طریقے کا فرنچ کٹ کروا لو، اس طریقے کی سٹائل والی رکھ لو تو تم فلاں ہیرو کی طرح تمہاری صورت میچ ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی لوگ تم پہ فدا ہونے کو تیار ہیں، لوگ تمہاری تصویریں اپنی سٹیٹس پہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بھلے ساری دنیا داد دیں لیکن یاد رکھ لیں جو رسول اللہ کی سنت پر بندہ عمل کر لیتا ہے، اب اس کو دنیا پسند کرے چاہے نہ کرے، دوست پسند کرے چاہے نہ کرے، بیوی پسند کرے چاہے نہ کرے، دنیا کا شخص پسند کرے چاہے نہ کرے، اب اس شخص کو اللہ اس کے رسول نے پسند کر لیا ہو، اللہ اس کے رسول نے اس کو لائک کر لیا ہو، قسم خدا کی اس کی زندگی کی سب سے بڑی معراج ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی خوش نصیب ہو نہیں سکتا جسے اللہ اس کے رسول نے پسند کر لیا ہو۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کے فیشن پر عمل کرنے والوں کے لیے وبال یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں جن کے طریقے پر رہے گا کل قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج امت مسلمہ یوں ہی کچلی نہیں جا رہی، یوں ہی معاذ اللہ فلسطین پہ حملے نہیں ہو رہے، یوں ہی نوجوان ہماری بہنیں بیوہ نہیں ہو رہی، یوں ہی ننھے بچے یتیم نہیں ہو رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو معاملات ہمیں رکھنے تھے، جو ان کے ساتھ ہم نے رشتہ نبھانا تھا، ہم نے اس رشتے کو بڑا کمزور کر رکھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر ایک مومن کی پہچان کیا ہے، ایک مومن کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہم نے اپنے گھروں پہ لبیک یا رسول اللہ کا پرچم لگا لیا، ہم نے اپنے گھروں پہ جھنڈے لگا لیے، ہم نے اپنی موٹر سائیکل پہ نام ضرور رکھ لیا ہے مسلمانوں کا، لیکن مجھے بتاؤ کیا گھروں پہ جھنڈے لگانے سے اس کی ایمان کی شناخت ہو جاتی ہے، اس بندے کی مومن ہونے کی پہچان ہو جاتی ہے؟ حیران کن بات ہے، افسوس کی بات ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جھنڈا لگایا کیوں جاتا ہے۔ جھنڈا اس لیے لگایا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان، اللہ ہمارے وطن کو آباد رکھے، اس وطن کی جہاں تک سرحد ہوتی ہے اس کی سرحد پر اس کے اینڈ پہ ہندوستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں ترنگا لہرایا جائے گا
दुनिया ये बात कहने पे मजबूर हो जाएगी, हाँ हाँ जहाँ पे तिरंगा मौजूद है, जहाँ जहाँ तिरंगा लहरा रहा है, वहाँ उस तिरंगे की हुकूमत मौजूद है, वहाँ तक उसके कवानीन चलेंगे, वहाँ तक उसकी बात मानी जाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और हम अपने घरों के अंदर रसूलुल्लाह के नाम का परचम लगा रखे हैं। अल्लाह अकबर, हम लोगों के इनडायरेक्टली पैगाम दे रखे हैं। लोगों, इस घर के अंदर जब हमने अपने पैगंबर के नाम का झंडा लगा लिया है, अब इस घर के अंदर अगर किसी की बात चलेगी वो मेरे नबी की बात चलेगी, अल्लाह रसूल की बात चलेगी। लेकिन हैरानी की बात है, जिन घरों पे हमने अपने नबी के नाम का झंडा लगाया, उन्हीं घरों के अंदर आज गानों की आवाजें आ रही हैं, उन्हीं घरों के अंदर आज शराबी पनप रखे हैं, उन्हीं घरों के अंदर सूदखोरी की जा रही है, उन्हीं घरों के अंदर आज जुए खेले जा रहे हैं, उन्हीं घरों के अंदर खवातीन बेपर्दा नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सरियत हमारी ये हो चुकी है, हमने घरों में पंचम तो लगा लिए, उसी घरों के अंदर गाने बाजे, उन्हीं घरों के अंदर बेहयाइयां, उन्हीं घरों के अंदर रसूलुल्लाह की सुन्नत को माशाल्लाह कुचला जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कितने खराफात के अंदर हम पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, क्या कभी ये भी मोमिन की पहचान हो सकती है? जबकि मोमिन की शान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, मोमिन काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, हमने गोश्त मछली का फर्क समझ रखा है, हमने अंडा खाने का फर्क समझ रखा है। याद रख ले, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ एक है और उसको नमाज कहते हैं। आज कितनी हैरानी की बात है, मस्जिदें वसी की जा रही हैं, मस्जिदें बढ़ाई जा रही हैं, मस्जिदों की तोसी की जा रही हैं, एक मंजिल के ऊपर एक मंजिल बनाए जा रहे हैं, मस्जिद के मीनारे बुलंद हो रहे हैं, मस्जिद के गुंबर तामीर किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया, जितनी बड़ी मस्जिद होगी उतने उसके जर्रात ज्यादा होंगे, उतने उसके पिल्लर ज्यादा होंगे, उतनी सी ईंट ज्यादा लगाई जाएगी, उतने पंखे लगाए जाएंगे, उतने मार्बल बिछाए जाएंगे, जितने भी यहाँ पर चीजों में इजाफा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब जिस बस्ती के अंदर मस्जिद के अंदर लोग नमाज ना पढ़े, जिस मोहल्ले के अंदर लोग मस्जिद को वीरान छोड़कर अल्लाह अकबर दुकानों को आबाद करें, लुक्कड़ को आबाद करें, गटरों के किनारे पर बैठे, खेत खलियान के अंदर जाकर बैठे और मस्जिद को वीरान रखें, अल्लाह अकबर, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, उस मोहल्ले की मस्जिद रात में जब लोग सो जाते हैं, अल्लाह अकबर, कल तक के लोग सोते होंगे, लेकिन आज लोगों की रात होती 4 बजे है। जब तक हमने 4G का डाटा मुकम्मल नहीं करना, जब तक हमें नींद भी नहीं आती, जब तक 1.5 GB का मुकम्मल कोटा ना कर ले, आज इंसान सोने को तैयार नहीं है। पहले आज उसका मोबाइल सोता है, फिर जाकर किसी इंसान को आज नींद आती है। या तो उसके बैटरी डाउन हो जाए या डाटा खत्म हो जाए, तभी ना आज लोगों को नींद आ रही, वरना जब तक नेट चल रहा है, जब तक मोबाइल की बैटरी चल रही है, लोग 3 पत्ते का गेम खेल ही रहे हैं, लोग IPL पर बैटिंग कर ही रहे हैं। माशाअल्लाह, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जुए का मतलब ये नहीं कि हाथ में ताश के पत्ते पकड़कर ये जुआ खेला जाए, बल्कि वल्मा फरमाते हैं, तुमने मोबाइल के अंदर भी 3 पत्ती का गेम खेला, तुमने रमी का गेम खेला, गोया तुमने जुआ खेला। और अगरचे तुमने बेटिंग खेली मोबाइल पर, IPL पर बेटिंग खेली जा रही है, क्रिकेट पर बेटिंग खेली जा रही है, 2020 पे बेटिंग खेली जा रही है, अल्लाह अकबर, मेंढों को दुम्बों को आपस में लड़वा के बेटिंग खेली जा रही है, मुर्गों के झगड़े लगा के बेटिंग खेली जा रही है। अल्लाह अकबर, भले बेटिंग 1 रुपये की क्यों ना हो, वो हराम के अंदर शुमार की जाती है। और जिन मुसलमानों ने, जिन अपने हाथों से इन जुए के सादो सामान को पकड़ा, हुजूर फरमाते हैं, उन लोगों ने अपने हाथ में जुए के आलात नहीं, उस वक्त मोबाइल उनके हाथ में मोबाइल नहीं, बल्कि सुअर का गोश्त और सुअर का लहू बन के उनके हाथ को माशाअल्लाह वो नापाक करता रखेगा। और कितने मुसलमान हैं, एक बड़ी तादाद है जिन्होंने मोबाइल पे नऊजुबिल्लाह जुआ खेला और अपने हाथ सुअर के गोश्त से रंगीन, वो सुअर जिसके वजूद का एक एक बाल नापाक है, जिस सुअर को जानवर भी नापाक मानते हो। कभी कुत्ते को हमने सुअर को प्यार करता हुआ नहीं देखा, हर जानवर उस जानवर से नफरत करता है।
غلاظت کھانے والا جانور، پاخانہ کھانے والا جانور۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے جس سے تم جوا اور بیٹنگ کے لگے ہو، وہ چیز اس وقت تمہارے ہاتھ میں سور کا گوشت اور سور کا ناپاک لہو بن کے رہے گی، اور کل قیامت کے دن یہ لوگ اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ کتنی حیرانی کی بات ہوگی قیامت کے دن۔ آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں حضرت قرآن پڑھنے کو ٹائم ہی نہیں ملتا، بہت برسوں ہو گئے ہم نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کبھی ہم نے تسبیح پکڑی ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیں اپنے امی ابا کے پیر دبانے کے، ان کے پیر پکڑنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، ہمیں ہماری مسجد کے امام صاحب سے مصافحہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، کبھی گئے چنے ٹائم نہیں۔ یہ آج ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدرت نے تمہیں روکے رکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ، ان لوگوں کے ہاتھ اس قدر ناپاک ہیں، اب ان کے ناپاک ہاتھ میں کبھی پاک قرآن نہیں دیا جائے گا، اب ان کے ناپاک ہاتھ میں کبھی عالم دین کا ہاتھ نہیں لگے گا، اب ان کے ناپاک ہاتھوں کو جنت کی دہلی چھونے کا کبھی اللہ موقع نہ دے گا۔ وہ تمہاری ماں کے پیر ہیں، تسبیح کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ خدا توفیق چھین رہا ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا۔ اللہ کے بندے، خدا جس کو موقع دے اور وہ تسبیح نہ پکڑے، ممکن ہی نہ کی، یہ ناممکن سی بات۔ خدا جسے توفیق دے وہ قرآن نہ پکڑے۔ میرا خدا اگر توفیق دے، انسان تو انسان جائیں گلبرگہ کی سرزمین پر، جہاں سرکار بندہ نواز علیہ رحمہ کا ایک بہت بڑا آستانہ، ولیوں کی ایک جماعت وہاں پہ لیٹی ہوئی ہے، اور اسی گلشن کے اندر ایک خاتون کی مزار ہے، جس مزار کو حضرت سرکار بندہ نواز گیسو دراز کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کی شہزادی کی بھی قبر وہاں پہ موجود ہے۔ ہم لوگ جب وہاں پر فاتحہ کے لیے پہنچے، اس اماں کے در پہ بھی فاتحہ دلائی، پھر انہی کے ارد گرد میں دیکھا کہ ننھی سی قبر ہمیں نظر آئی، تب وہاں کے خادموں سے پوچھا کہ صاحب یہ ننھی سی قبر یہ کس ولی کی ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ ہر جگہ پہ پھول پڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ کچھ شکر مٹھائی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم نے پوچھا کہ یہ کس ولی کی قبر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ولی نہیں، یہ ایک طوطے کی قبر ہے، یہ ایک پیروٹ کی، ایک طوطے کی قبر ہے۔ کہا یہ ولیوں کی گلشن میں اس طوطے کا کیا کام ہے؟ یہ آخر کار طوطے کی کرامت کیا ہے؟ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب اس طوطے کی کوالٹی یہ تھی، اس کو پالا اس خاتون نے تھا، اس ولیہ نے اس طوطے کو پال رکھا تھا۔ اب اللہ والی تھی، بندہ نواز کی بیٹی تھی نا، حافظ قرآن تھی، مسلسل قرآن کی تلاوت کرتی رہتی شب و روز۔ اب اس طوطے کو انہوں نے پال کے رکھا، اب وہ طوطا اس اماں کی زبانی سن سن کے طوطا بھی حافظ قرآن بن گیا۔ تو پتا چلا اگر خدا توفیق دے تو طوطا بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ میں کہوں گٹر کے کنارے بیٹھ کر کہ مجھے ٹائم ملتا ہی نہیں حضرت جانے کے لیے، تو اللہ کے بندے ضرور بات یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، وہ نہیں مجھے توفیق دیتا یہاں تک آنے کی۔ خدا، اور یاد رکھ لیں، زندگی بھر گٹر کے کٹوں پہ بیٹھے رہو گے، زندگی بھر مسجد کے صحن میں بیٹھے رہو گے، لیکن اندر نہیں آؤ گے، اس لیے کہ یہ سوچ کے نہ بیٹھنا اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم کر رہی ہو، حضرت ہمیں دے گا تو ہم بھی کریں گے۔ یاد رکھ لیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم اس قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیں گے جو خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جو قوم خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے اس کو خدا بھی نہیں بدلتا۔ لیکن آج ہم سارا کچھ اللہ کی قدرت پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، رات میں مسلمان سو جاتے ہیں چین کی نیند۔ ہم نے یار اتنی بڑی مسجد بنا لی ہے، اللہ برکت دے، جن لوگوں نے تعاون کیا اللہ اس کا اجر ان کو دے گا، لیکن مسجد کا حق یہی نہیں تھا کہ بس ہم تعاون کر کے بیٹھ جائیں۔ فرمایا گیا جب لوگ سو جاتے ہیں، دنیا سو جاتی ہے، تو ایک درد بھری آواز بلند ہوتی ہے، وہ رونے والی آواز اس قدر دردناک ہوتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس آواز کو محسوس کرتی ہے، سنتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ کون ہے جو اس قدر درد بھرے انداز سے رو رہا ہے؟ تو اللہ کا گھر، یہ مسجد، اللہ سے عرض کرتی ہے میرے اللہ میں رو رہی ہوں۔ کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو مسجد کہتی ہے اللہ تیرے بندوں نے مجھ پہ ظلم کیا۔ آپ نے صحیح سنا، مسجد کہتی ہے کہ اللہ تیرے بندوں نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتا آخر میرے بندوں نے تجھ پہ کیا ظلم کیا؟ وہ تو تیرے لیے تو پینٹ لگا رہے ہیں، کلر کر رہے ہیں، پنکھے لگا رہے ہیں، اے سی لگانے کی پلاننگ میں ہے، سنگ مرمر بچھا رہے ہیں، اور کیا میرے بندوں نے ظلم کیا؟ تو مسجد کہتی ہے اللہ انہوں نے اپنے گھروں کو آباد رکھا اور اپنے بازار کو، اپنے دکانوں کو آباد رکھا، لیکن اللہ انہوں نے مجھے ویران رکھا، مجھے ویران رکھا۔ میرا حق یہ تو نہیں تھا کہ مجھ پہ پتھر کی، سنگ مرمر کی قالین بچھا کے مجھے یوں ہی ویران چھوڑ دیا جائے۔ مسجد اس وقت بھی مسجد تھی جس وقت کھجور کے تنے کا کالم تھا، کھجور کے تنوں کا وہ اوپر چھپرا تھا، چھت تھا، کھجور کے پتوں کی اس پہ سلیب تھی۔ مسجد اس وقت بھی مسجد تھی اور آج بھی مسجد ہے، لیکن اصل مسجد کی نورانیت، یہ کلر کے لائٹ لگی ہے لوگوں، اصل اس مسجد کی روحانیت مومنین کے سجدوں سے ہوتی ہے جو آج ہم اسے آباد نہیں کر پا رہے۔ مسجد کہتی اللہ تیرے بندوں نے مجھ پہ ظلم کیا۔ قدرت پوچھتی کیا میرے بندوں نے تجھ پہ پتھر مارا؟ تجھ پہ پتھر مارا، کوڑا کرکٹ پھینکا؟ نہیں، یہ تو نہیں کیا۔ پھر میرے بندوں نے ظلم کیا کیا؟ تو مسجد کہتی انہوں نے اپنے گھروں کا آباد رکھا، اپنے دکانوں کا آباد رکھا، لیکن اللہ انہوں نے مجھے ویران کیا۔ میں تیری بارگاہ میں بد دعا کرتی ہوں جن مسلمانوں نے اپنے گھروں کا آباد رکھا، اپنے دکانوں مکانوں کا آباد رکھا، میں تجھ سے بد دعا کرتی ہوں اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھر بھی ویران کر، تو ان کے دلوں کو بھی ویران کر دے۔ اب مجھے بتاؤ جس گھر کے اوپر مسجد کی بد دعا کالے بادل بن کے منڈرا رہی ہو، اس گھر پہ کبھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے؟ اس گھر پہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے؟ جو گھر، جس گھر پہ اللہ کے گھر کی بد دعا لگی ہو، وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوتا۔ ہم سوچ کے بیٹھ گئے یار پورا گھردان مل کے کما رہا ہے کہ اپنے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہماری عزت ہی نہیں کرتا، بیوی جناب میری تو بات ہی نہیں مانتی، میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ گھروں کے جو حالات ہیں، جان لے مسجد کی بد دعا لگی ہے۔ جب گھر کے بچے بڑوں کی قدر کرنا چھوڑ لے، جان لے مسجد کی بد دعا لگی ہے۔ جب گھر کے بڑے بچوں پہ شفقت کرنا چھوڑ دے، جان لے مسجد کی بد دعا لگی ہے۔ ہم نے تو لوگوں پہ ڈاؤٹ کیا کہ ہم پہ کسی نے لیمبو کروایا، کسی نے جادو کروایا، کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، مسجد کی بد دعا لگی ہے۔ اب جس گھر کو مسجد کی بد دعا لگے، کسی شخص کے دعا کردہ تعویذ اس گھر پہ اثر نہیں کر سکتا۔ اور مبارک ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد کو آباد کیا، جو فجر میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، جو عشاء میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، محلے میں ہو تو نماز کے وقت مسجد میں آتے ہیں۔ جب مسجد رو رو کے بد دعا کرتی ہے، پھر وہی مسجد اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتی، کہتی اللہ تو نے میری بد دعا تو قبول کی ہے، لیکن میں دعا بھی دیتی ہوں جن لوگوں نے مجھے آباد کیا ہے، میری تیری بارگاہ میں دعا ہے میرے اللہ تو ان مسلمانوں کے دلوں کو بھی آباد رکھ، تو ان کے گھروں کو بھی آباد رکھ۔ قسم خدا کی میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت پاک کے لیے مسجدیں بھی دعائیں کر رہی ہوگی۔ تاجدار کربلا تو تنے تنہا کربلا کے اندر ایک شہزادی کو چھوڑ کے گئے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن وہاں کی مسجدوں نے ایسی دعائیں دی ہے سبحان اللہ کہ دنیا کے کونے کونے میں آج تمہیں رسول اللہ کا گھر آباد نظر آتا ہے، اس لیے کہ مسجد نے ان کے لیے دعائیں
کی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج نماز قضا کر کے ہم کون سا اپنا ایمان ظاہر کر رکھے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یار جو جانے ایمان ہیں وہ خود فرما رکھے ہیں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ ثابت کرے اپنی محبت، اپنا عشق۔ لکڑ پہ کھڑے ہو کے بڑا آسان ہے رسول اللہ کے نام کے نعرے لگانا، یار ان کے نام پہ کبھی سجدہ بھی تو کریں، ان کے حکم پہ عمل بھی تو کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک آخری بات بتا کہ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے سعادت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ میرے اللہ اکبر، ایک بزرگ کے تعلق سے فرمایا گیا، اللہ والے ہمیشہ اذان سے پہلے مسجد کے دہلیز پہ حاضر ہوتے تھے۔ اللہ والوں کی عادت یہ تھی، کیونکہ وہ اذان کے بعد آنا تو عام بندے ہی آتے ہیں، اذان سن کے مومنین آتے ہیں، لیکن اذان سے پہلے سبحان اللہ، وہ اللہ والوں کی عادت تھی، وہ اذان سے پہلے مسجد کے دہلیز پر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے مسجد کے دہلیز پر حاضر ہیں، دیکھا اذان ہوگی تو ایک شیطان ایک ننھے سے بچے کو، ایک 6-7 سال کے بچے کو ہاتھ پکڑ کے ایک گٹر کو پار کرا کے مسجد کے دہلیز تک پہنچا کے چلا جاتا ہے۔ وہ جب واپس جانے لگا، اس اللہ کے ولی نے اس شیطان کو دیکھا، پہچان گئے، پوچھا وہ بدبخت تو شیطانی ہے نا؟ کہا جی میں شیطان۔ یہ نیکی کا کام تو کب سے کرنے لگا کہ تو مسلمانوں کا مسجد تک چھوڑنے آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ سے کیا چھپانا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب اذان ہو گئی نا تو اس بچے کو جو میں لا کے یہاں پہ پہنچایا، اس بچے کے گھر کے اندر اس کا باپ تو کام پہ گیا ہوا ہے، اس کی ماں نے سنی اذان۔ جب ماں نے اذان سنی تو سبحان اللہ کیا کہنا، وہ ماں بھی آج کل کی ماڈلر خواتین کی طرح ماں تھوڑی تھی، اللہ اکبر۔ وہ اماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنیز اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی خاتون تھی۔ اس ماں نے اذان سنی، اس نے اپنے ننھے سے بچے کو کپڑے تبدیل کیے، آنکھوں میں سرما لگایا، بدن پہ عطر لگایا، سر پہ امامہ یا ٹوپی پہنا کر اس نے کہا جاؤ بیٹا تم نماز کے لیے چلے جاؤ۔ تو بچہ کہتا ہے کہ امی ابا کے بغیر میں کیسے جاؤں؟ کہا کیا تیرے ابا نے تجھے مسجد کا راستہ نہیں بتایا؟ کہا بے شک حضور نے فرمایا تمہاری اولاد جب بڑی ہو جائے نا 7 سال کی، تو انہیں سب سے پہلے باہر لے جا کے اللہ کے گھر کا راستہ دکھائیں۔ دھوبی کی دکان، راشن کی دکان، چپل کی دکان، تیل کی دکان، اس کا بعد میں راستہ بتائیں، پہلے اللہ کے گھر کا راستہ بتائیں، توحید کا راستہ بتائیں۔ ابا نے تو راستہ بتایا ضرور ہے، لیکن امی جانے میں ڈر لگتا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں تجھے دیکھتی رہوں گی، تو چلا جا۔ اماں پردہ ہٹا کے دیکھ رہی، ہلکی نظر سے، ٹٹی نظر سے بچہ لڑکھڑاتا ہوا نکلا۔ سبحان اللہ، اس اماں نے کیا سوچا ہوگا، کیونکہ بلاوا کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے گھر سے۔ حی علی الصلاح کہہ کے بلاوا اللہ کے گھر سے، آؤ نماز کی طرف۔ اس خاتون نے یہ سوچا کہ اللہ اکبر، جب میرے اللہ کے گھر سے بلاوا آئے، یار تمہیں محلے کا کوئی کونسلر بلائے، محلے کے اگر صدر صاحب بلائے، جماعت والے بلائیں، تو سب لوگ دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے آئیں۔ یار جب ہمیں ہمارا خدا بلائے، ہمارا اللہ بلائے، ہم منہ لٹکا کے گھر پہ بیٹھے رہے۔ ابھی شادی کا اعلان ہوا نا تو لوگ یار کوئی نہ کوئی تو حاضر ہونا ہی چاہیے، لفافہ لے کے، کسی نہ کسی کو تو حاضر ہونا ہی ہے۔ گھر کا اگر باپ نہیں گیا تو کم سے کم بیٹا تو جائے گا، تاکہ رشتہ داری سلامت رہے، دوستانہ یارانہ سلامت رہے۔ اگر نہیں جائیں گے تو سامنے والا میزبان سمجھے گا یار اس نے اب ہمارا رشتہ کمزور کر دیا، یہ ہماری دعوت پہ آیا نہیں تو آئندہ ہم اس کی دعوت پہ نہیں جائیں گے، یہ ہمارے بلانے پہ نہیں آیا تو کل اس کے بلائے پہ کوئی نہیں جائے گا۔ یہ کامن سی بات ہے، لیکن اس خاتون نے سوچا اللہ اکبر، جب میرے پیغمبر کے دور میں جب حضرت بلال آواز دیتے آؤ اللہ کی راہ میں نکلیں، جانوں کا نذرانہ لے کر، جان ہتھیلی پہ لے کے نکلیں، تو اس زمانے کی خواتین نے
اپنے دودھ پیتے بچوں کو رسول اللہ کے قدموں میں جا کے رکھا کہ یا رسول اللہ ہمارے بچے میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ، یہ کسی کام کے نہیں، لیکن یا رسول اللہ ہماری اولاد اتنا تو کام آپ کے آ سکتی ہے، جب دشمن آپ پہ تیر مارے تو حضور آپ ہمارے بچوں کو بھالا سمجھ کے آگے کرتے، ڈھال سمجھ کے آگے کر دے تاکہ کوئی دشمن کا تیر آپ کو نہ لگے، ہمارے بچے کے سینے کو چیر دے، تاکہ ہماری اولادیں آپ کے آواز پہ لبیک کہہ کے تو حاضر ہو جائے۔ آج میدان پہ کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آسان ہے نا بولنا؟ جب اذان ہو اس وقت عاشقان رسول کہے لبیک کہتے مسجد کہے، تب تمہارے لبیک خدا قبول کر لے۔ پبلک کے جھنڈ میں کھڑے ہو کے لبیک کرنا بڑا آسان ہے بھائی، لکڑ پہ کھڑے ہو کے لبیک کرنا بڑا آسان ہے۔ لبیک کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں مسجد کی دعوت نہیں تھی، نماز کی دعوت نہیں تھی؟ اگر یہ آواز مسجد سے اذان آ رہی تو جان لے نبی کا غلام ہمیں بلا رہا ہے، تب لبیک یا رسول اللہ کہ دکان چھوڑ کے آئے، تمہاری غلامی قبول کی جائے گی۔ پھر ان مومنین کے لیے خدا اعلان کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن بن کے رہ جاؤ۔ لیکن ہم نے یہ والا ایمان کہاں دکھایا ہے؟ ہم تو جھنڈ میں رہ کے لبیک یا رسول اللہ کہے کہ مصلی پہ تو نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ اماں نے سوچا، خاتون نے، میرے اللہ کے گھر سے بلاوا، میرا شوہر ہوتا تو مسجد کو جاتا، میں خاتون ہوں مجھے جانا منع ہے ورنہ میں جاتی۔ اب اللہ کے گھر سے بلاوا یا کوئی تو جائے ضرور۔ اب اللہ نے مجھے بیٹا دیا اسی لیے دیا ہے، میں نے اللہ بیٹا اسی لیے مانگا ہے منت کر کے دعا کر کے کہ یزید بن کے اوروں کے بہو بیٹیوں پہ گندی نظر تو نہ ڈالے۔ بیٹا اس لیے تو نہیں مانگا کہ شرابی بن کے لکڑ پہ معاذ اللہ السلام کے پرچم کو نیچا کرتا رہے۔ بیٹا اس لیے تو نہیں مانگا نبی کا کلمہ پڑھ کے یہود و نصارہ کی طرز پہ عمل کرے۔ بیٹا اس لیے تو نہیں مانگا لوگوں کی شادی میں معاذ اللہ نامردوں کی طرح کمر لچکا کے ناچے۔ نہیں، ہم نے بیٹا اس لیے مانگا ہے تاکہ وقت پڑے تو اللہ کے سامنے سر جھکائے، وقت پڑے تو سر کٹا دے، اس لیے بیٹا مانگا۔ یہ اور تھے خواتین، یہ اور تھی مائیں جو اپنے زمانے میں بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مانگا کرتی۔ لیکن آج اللہ فکر نہیں پتا لوگوں کا ذہن کیا بنا ہوا ہے۔ وہ خاتون کہتی کہ میرے گھر سے کوئی نہ کوئی ضرور جائے، تب اس نے اپنے ننھے سے بچے کو تیار کر کے مسجد کی طرف روانہ کیا۔ اب شیطان نے یہ کھیل دیکھا، ماں نے بچے کو بھیجا، چلو اب اس بچے کا ہم پلان پلاپ کر دیتے ہیں۔ اس نے گٹر کے کنارے جو بیٹھا ہوا تھا اس بچے کو دھکا دے کے وہ گندی نالی میں گرا دیتا ہے۔ اب بچہ جیسے گٹر کے اندر گرا، گندی نالی میں گرا تو بچہ سنبھلا نہیں، پھر اوپر نکل آیا، سارے بدن پہ غلاظت لگی تھی۔ اب بچہ رونے لگا، خیال آنے لگا اب گھر جاؤں گا تو ماں تو ڈانٹے گی، ماں تو مارے گی، ماں پیٹے گی۔ بڑے پیار سے ماں نے کپڑا لایا، کپڑا پہنایا تھا، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، عطر لگایا تھا، میں نے سارا کا سارا جو ہے خراب کر دیا۔ اب اسی ٹینشن کے اندر بچہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے روتے ہوئے گھر کی طرف نکلتا ہے تو بچے کی رونے والی آواز سنی تو ماں نے پردہ ہٹایا تو دیکھا بچہ گٹر میں لت پت ہو کے آ گیا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے، بات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ امی نہیں پتا، اچانک میرا پیر پھسلا، میں گٹر میں گر گیا۔ تو آج کل کی مائیں ہوتی تو کیا کرتی؟ تجھے اتنا چاہتا کرنے کو نماز جابا کہ تو جا منہ کر لگ جا، کہاں گیا تھا نماز کو؟ وہاں کھیل جا، جا کھیت میں بیٹھ جا، گولیاں لے، بیٹ بال لے، وہاں جا بیٹھ جا جنگل میں۔ یہ حال، لیکن وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو دیکھ کے زندگی گزار رہی تھی۔ سیریل دیکھ کر اس نے ماں نہیں بنا، وہ سیدہ امام حسن حسین کی ماں کو دیکھ کر وہ ماں کا رول پلے کر رہی تھی۔ اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، میں ماں جو ہوں تیری، میں ماں جو ہوں، اب میں تجھے تیار کرتی ہوں۔ پھر اس ماں نے اس کے گندے کپڑے نکالے، اس کو گرم پانی سے نہلایا جو تھا، پھر اس کو صاف کیا، پھر دوسرا لباس پہنایا، پھر ٹوپی پہنا کے کہا اب جاؤ مسجد کو۔ یہ نکلا، شیطان کو بڑا غصہ آیا، یہ پھر تیار ہو کے آ گیا، پھر شیطان نے دھکا دیا، پھر بچہ گٹر میں گرا، پھر رونے لگا۔ اب کی بار بچے کو کنفرم ہو گیا اب ماں ضرور مجھے مارے گی، ماں ضرور ڈانٹے گی۔
پھر روتے ہوئے گیا تو ماں نے دیکھا، پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا ماں اچانک پھر پیر پھسل گیا۔ ماں نے کہا بیٹا یاد رکھ لے، تو 100 بار بھی گٹر میں گر کیا، میں تجھے 101 مرتبہ ضرور مسجد کو بھیجیں گے، اس وقت تک میں تجھے گھر کے اندر نہیں لوں گی جب تک تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے نہیں آئے گا، تجھے نماز پڑھ کے آنی ہی آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ جب ماں نے تیار کر کے بھیجا، آج ہماری مائیں بھی تیار کرتی ہیں بچوں کو، ریڈی کرتی ہیں، کب شاپنگ پہ جانا ہو، شادی میں جانا ہو، یا بچے کی گیدرنگ اسکول کے اندر، وہ بچہ کسی رول کو پلے کر رہا وہ اسکول کے اندر ہے نا، تب مائیں اس کو تیار کر کے بیچتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صبح، ماں تو ہر صبح تیار کرتی ہے نا، صبح 7 بجے آٹو آ رہا ہے، اسکول کی وین آ رہی ہے، تو ماں تیار کر رہی ہے بچوں کو، گرم گرم صبح پکوڑے بنا رہی ہے، ہاں چیلے بنا رہی ہے، اڈلی ڈوسا بنا رہی ہے، اور بچے کو لوریاں سنا کے اس کو کچھ لالچ دے کر، بیٹا نہیں کرتے بچہ، تجھ کو جانا ہے، تو جب اسکول سے آئے گا تجھ کو آئس کریم کھلائیں گے، تجھ کو وہ کھلائیں گے، چاکلیٹ لائیں گے، سر میں تیل لگا کے، کنگھی کر کے، کپڑوں کو پریس کر کے، بوٹ پالش کر کے ماں تیار کر کے بھیج رہی ہے۔ جب وہی بچہ مغرب کے وقت مدرسے کی بات کرتا ہے تو ماں کہتی ہے جا جا وچ کپڑے کو جا رنگ دے، مسجد میں ٹوپی وچ پہن لے جا، ہے لے مسجد میں ٹوپیاں بھی ہیں، پھر چلتا جا، کیا نہیں ہوتا جا، اللہ معاف کرتا جا۔ انڈائریکٹلی ہم نے اپنے بچوں کے اندر دین اور نماز کی اہمیت کم کر دی ہے۔ یہ ننھے ننھے بچے ہمارے آٹومیٹکلی سوچ لیتے ہیں کہ بھائی اسکول امپورٹنٹ، ٹیوشن امپورٹنٹ ہے، مارکیٹ جانا افضل ہے۔ کیوں؟ جب ہم مارکیٹ جاتے تو اماں کہتی کہ سر پہ تیل لگا لے، کنگھی کر لے، پاؤڈر لگا لے، اچھے بوٹ پہ لے، پھر چل بازار میں۔ جب مسجد اور نماز کی بات آتی ہے، مدرسے کی بات آتی ہے، تو ماں کہتی چپلا نکو پہ لے، جو چوری کرتے ہیں، مسجد کی ٹوپی پہ لے جا۔ تو ہم نے اتنا ہلکا کر دیا اپنے اولاد کی زندگی میں دین، کہ یہی بچہ، یہ تمہارا کردار کل تمہارے مرنے کے بعد جب جنازے میں سوئی رہو گی، تب یہ بچہ کہے گا، جب امام پلٹ کے پوچھے گا بیٹا اجازت ہے تیری ماں کی نماز جنازہ پڑھنے کی، تو جب بچہ کہے گا حضرت آپ ہی پڑھ لیں، میں تو نماز بھی نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ بیٹا کہے گا میں تو ناپاک ہوں۔ جب یہ والے جملے جنازے میں لیٹ کے ماں سنے گی، ملک الموت نے جب روح نکالا تھا اتنا جھٹکا جب نہیں لگا تھا، جب یہ جھٹکا لگے گا جب بچہ کہے گا کہ میں اس کی نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ حال ہمارا، لیکن قربان اس ماں پہ، تیسری مرتبہ بچے کو نہلا کے دوسرا لباس پہنا کے مسجد کو بھیجا تو شیطان کہتا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ دھکا دیا تو اس ماں نے اس کو ڈانٹے بغیر، گالی دیے بغیر، برا بھلا کہے بغیر، کپڑے چینج کر کے دوسرے لباس پہنا کے پھر جب مسجد کو روانہ کیا تو اللہ نے آسمانی دنیا میں اعلان کیا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نیکی کے صدقے میں نے اس بچے کی اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی ہے۔ دوسری مرتبہ میں نے دھکا دیا، پھر ماں نے اس کو مارے بغیر، برا بھلا کہے بغیر پھر تیار کر کے مسجد کو روانہ کیا، تو پھر اللہ اتنا خوش ہوگا، اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس خاتون کی اس عمل کے برکت سے اس کے خاندان والوں کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے نا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب شیطان کہتا ہے حضرت تیسری مرتبہ میں چاہتا تو دھکا دیتا، لیکن اس بار میں خود اسے گٹر میں گرنے سے بچا کر گٹر پار کر کے مسجد تک سلامتی کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ اب بھی گر جائے اور اس کی ماں تیار کر کے واپس بھیج دے تو خدا کہیں سارے محلے کی بخشش نہ کر دے، اس لیے میں اس کو لا کے یہاں کے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، جب ایک نابالغ بچہ اللہ کے گھر سے آئی ہوئی آواز کو سن کے لبیک کہہ کے مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو میرا اللہ ہماری سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کی اوقات کیا ہے، ہمارے سجدوں کی حیثیت کیا ہے، وہ تو بے نیاز رب ہیں، ہم سجدہ کریں تب بھی رب، نہ کریں وہ تب بھی رب ہے، وہ تو بے نیازی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ اس کے نام پر دنیا چھوڑ کے لبیک کہہ کے مسجد کو آ جائے
اس کا آنا ہی خدا قبول کر لے۔ حضور فرماتے بھی نماز نہیں پڑھا، گھر سے وضو کر کے مسجد کو نکلے تو ہر قدم پر سال بھر کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ نماز نہیں پڑھا لیکن شان اللہ اکبر، اس کے کہنے پہ تم عزت دے کے سارا کچھ قربان کر کے آ رگے ہو، یہ آنا بڑی بات ہے۔ تو مسلمانوں، سنی دعوت اسلامی یہی تو چاہتی ہے کہ آپ کے محلے محلے، گھر گھر، تم جہاں بیٹھے وہاں تک آ کر تمہیں بس اللہ کے گھر کی طرف بلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہی گھر ہے جس گھر سے ہمارا اپنے اللہ سے رشتہ جڑتا ہے۔ یہی گھر ہے جہاں سے میں اللہ اس کے رسول کے فرامین ملتے ہیں۔ یہی وہ گھر ہے جہاں پہ میں نائبان رسول کی زیارت ہوتی ہے۔ یہی وہ گھر ہے جہاں سے میں اللہ کے کلام کی تلاوت سنائی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی مسجد ہے جس مسجد سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مصلی باہر نکلتا، واللہ اکبر۔ لیکن آج ہم نے مسجد کو ویران چھوڑا ہے۔ تو خدا کے واسطے لوگوں، آئیں مسجدوں کا آباد کریں۔ سنی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہر لوگ مسجد کے پابند بن جائیں، نمازوں کے پابند بن جائیں، گناہوں سے بچے رہیں۔ اسی لیے یہ 3 روز کے قافلے بھی ہمارے درمیان میں لائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا یہ آج کا 2 روزہ نوری قافلہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ قافلہ صبح انشاءاللہ جامعہ مسجد کے اندر، رانی بندر جامعہ مسجد میں کل صبح ٹھہرے گا۔ کل عشاء تک یہ قافلہ وہاں پر ٹھہرا رہے گا، ذکر دعا پر اس کا اختتام ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے، جیسے آپ لوگوں نے الحمدللہ ہماری آواز پہ لبیک کہہ کے مسجد میں تشریف لائے، کل انشاءاللہ جامع مسجد بھی آپ لوگ عصر کے بعد یا مغرب کے وقت پہنچے انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہاں پر ذکر دعا پر اس محفل کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ ہر جمعہ نماز عشاء کے بعد سنی دعوت اسلامی کا مرکزی اجتماع حضرت جمال شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آستانے کی مسجد کے اندر منعقد ہوتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن عشاء کے بعد آپ وہاں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے آپ کے سننے میں کوئی لغزش، خطا، خامی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔